وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب پچھلی چند آیات سے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ذکر اور ان آیات کا شان نزول اور ان دونوں غزوات کا پس منظر وہ بیان ہو رہا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو تعداد تھی مسلمانوں کی اور مشرکین کی، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی جو کل تعداد تھی وہ 313 تھی، اور ان کی جو تعداد تھی کفار کی یا مشرکین کی، جو قریش مکہ کی فوج کی تعداد تھی وہ تقریباً 1000 کے قریب تھی، 950 لوگ تھے۔ ان کے پاس جو مشرکین کی دشمنوں کی جو فوج تھی، ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ اس فوج کے اندر 100 گھوڑے، جبکہ صحابہ کرام کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ کہاں 100 گھوڑے سامنے کھڑے کر دیں اور کہاں دوسری طرف 2 گھوڑے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 60 زرہیں تھیں، اور وہ 950 کے پاس زرہیں تھیں، اور ان میں 100 بندہ ایسا تھا جو سوار تھا گھوڑوں پر یا اونٹوں پر، اور سب ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اور پھر یہ کہ ان کے پاس مسلمانوں کے پاس 80 اونٹ تھے، اور یہ 80 اونٹوں کے اوپر بار بار جن سے سواری کرتے تھے، اور ان کے پاس سواریاں بھی بے شمار۔ جیسے گھوڑوں کی آپ دیکھ لیں کہ گھوڑوں کی تعداد ادھر کتنی تھی مسلمانوں کی طرف 2، اور ادھر 100 گھوڑا تھا، اور ادھر 60 زرہیں تھیں اور ادھر ہر ایک کے پاس زرہیں تھیں۔ ادھر کسی کے پاس ہتھیار تھے اور ادھر ہر شخص کے پاس ہتھیار موجود تھے، اور ادھر 313 لوگ تھے، اور ان میں سے بھی چند وہ لوگ تھے جو بظاہر تو شامل نہیں ہوئے تھے مگر ان کو اس گنتی کے اندر گنا جاتا ہے، مگر ادھر 950 یا 1000 کے قریب لوگ تھے۔ تو کفار کی جو فوج تھی ان کے پاس تو ہتھیاروں کا سامان ہی سامان تھا، اور بے شمار اور وافر سامان تھا، اور مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ تھی کہ 100 گھوڑوں کے مقابلے میں صرف 2 گھوڑے، ہر سوار کے مقابلے میں کہیں سواری، دوسری طرف ہر بندہ ہتھیاروں سے لیس تھا، اور ادھر کسی کے پاس ہتھیار تھا، اور پھر وہ 1000 لوگ اور یہ 313 لوگ جن سے۔ تو اب بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے پاس ایک لحاظ سے بے سر و سامانی کی حالت تھی، کہ جو سامان تھا غزوہ بدر کا وہ جس طرح ایک فوج کے پاس ہونا چاہیے ویسے وہ سامان نہیں تھا مسلمانوں کے پاس۔
اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا، اب کسی نے تو یہاں پر ترجمہ کیا اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو کسی نے ترجمہ کیا کہ حالانکہ تم کمزور تھے۔ اچھا، کسی نے ترجمہ کیا کہ اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت بدر میں کی حالانکہ تم پست تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جس جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کی، ان 313 لوگوں کا، یہ صحابہ کرام تھے جو نبیوں کے بعد سب سے اونچا مرتبہ، مقام اور اعلیٰ، ہزاروں غوثوں، کتبوں، ابدالوں، قلندروں سے، ائمہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، جن کا مقام اوپر ہے اور جن میں خلفائے راشدین بھی کم و بیش، اور جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی خود بنفس نفیس موجود تھے اس غزوے کے اندر۔ تو کوئی تو ترجمہ کر رہا ہے کہ آپ کمزور تھے، کسی نے ترجمہ کیا آپ پست تھے، کسی نے ترجمہ کیا آپ کمزور تھے، کسی نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے تمہاری اس وقت بدر میں مدد کی جبکہ تم حقیر تھے، جبکہ تم حقیر تھے۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس جماعت کے اندر ہے کون۔ تو کسی نے ترجمہ کیا کہ تمہاری حالت بڑی گری ہوئی تھی، اور کسی نے ترجمہ یہ کر دیا کہ البتہ تحقیق مدد دی تم کو اللہ نے بیچ بدر کے جبکہ تم ذلیل تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر لغوی ترجمہ ہی کیا جائے، بعض جگہوں پر وقت اور حالات اور اس جگہ کا انوائرمنٹ دیکھ کر پھر اس کے مطابق ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی عین جو اس واقعے کی اصل پکچر تھی یا حالات تھے وہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ تم کمزور تھے، تم پست تھے، تم حقیر تھے، یا تم وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یا تم ذلیل تھے۔ نہیں، جو اس جگہ کا انوائرمنٹ تھا، جو اصل پکچر تھی، جو اصل کیفیات تھیں، جو چیز وہاں موجود تھی، اس کے مطابق انہوں نے ترجمہ کیا کہ اصل چیز یہ تھی کہ اس جگہ پر تو بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ بھئی ادھر 1000 بندہ، ادھر 300 بندے، ادھر ہر بندے کے پاس سواری، ادھر کسی کے پاس سواری، ادھر 100 گھوڑا، ادھر 2 گھوڑے، ادھر ہر ایک کے پاس ہتھیار، ادھر کسی کے پاس ہتھیار۔ تو اصل تو چیز بے سر و سامانی کا عالم تھا نا۔ تو عین کمال ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر دیا کہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ خیر، آج بھی اگر آپ غور کریں تو مسلمان جو ہیں وہ مادی طور پر وہ ضعیف بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں کمزور بھی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو کافر ہیں وہ مادی طور پر طاقتور بھی ہیں، اور مسلمانوں پر بظاہر آج اگر آپ دیکھیں تو کافر جو ان سے ہیں وہ غالب بھی ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لحاظ سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہے، جن چیزوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو آج بھی کفار کے اوپر یا اہل کتاب کے اوپر غلبہ حاصل ہے۔
گو کہ مادی طور پر یہ کمزور ہیں۔ اچھا، ایک مثلاً کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ آج بھی اپنے اصل متن کے ساتھ من و عن محفوظ ہے، مسلمانوں کی کتاب۔ اب اہل کتاب کی کتاب کی کو لے لیں تو تورات اور انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھیں اس زبان میں، یعنی جس زبان میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اس زبان میں آج وہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں۔ یعنی قرآن تو اپنے متن کے لحاظ سے من و عن آج بھی محفوظ ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، وہ تو ایک دوسری بات ہے نا۔ ایک ہے کہ کتاب اپنی جگہ تحریف شدہ ہے مگر جس زبان میں نازل ہوئی تھی کم از کم اس زبان میں تو موجود ہو نا۔ وہ جس زبان میں کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اس زبان میں کتابیں آج موجود ہی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک مسلمان آج بھی جو ان سے ہیں غالب ہیں جو ان سے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ قرآن مجید میں کسی ایک لفظ کی تبدیلی یا کمی اور بیشی نہیں ہوئی آج بھی، اور یہ بات ثابت شدہ ہے، بلکہ ان اہل کتاب کے اپنے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں کہ ان کی کتابوں میں تبدیلی آ چکی ہے، ان کی کتابیں اپنی اصل حالت میں آج موجود نہیں ہیں۔ وہ تو اپنی اس زبان میں ہی موجود نہیں ہے جس زبان میں وہ نازل ہوئی تھیں۔ اور پھر یہ کہ اب متن جو قرآن کا ہے اس کے ہزاروں بلکہ لاکھوں حافظ ہیں قرآن کے متن کے۔ قرآن جس زبان کے اندر نازل ہوا تھا اس کی لاکھوں حافظ آج موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ لاکھوں حافظ قرآن کریم کے موجود ہیں۔ اچھا، جبکہ تورات یا انجیل کا دنیا میں آج تک کوئی ایک حافظ بھی نہیں پایا گیا۔ نہ تورات کا کوئی حافظ موجود ہے، نہ تھا، نہ انجیل کا، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک نہیں لاکھوں حافظ موجود ہیں، اور ان دونوں کتابوں کا کوئی ایک بھی حافظ موجود نہیں ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو اس لحاظ سے عزت حاصل ہے، دوسرا اس لحاظ سے عزت حاصل ہے کہ قرآن اپنے اصل متن کے ساتھ آج بھی موجود ہے اور ان کتابوں میں تحریف ہو چکی۔ تیسرا اس لحاظ سے کہ اپنے اصل متن جس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا وہ بھی موجود ہے، جبکہ وہ کتابیں اس زبان جس زبان میں نازل ہوئی تھیں وہ موجود ہی نہیں ہیں، اور کسی اور زبان کی ٹرانسلیشن موجود ہے مگر وہ بھی تحریف شدہ، وہ بھی تحریف شدہ۔ اچھا، قرآن کا چیلنج تھا کہ اس کی کسی ایک صورت کی مثل ہی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، مگر آج تک قرآن کریم کے اس چیلنج کو نہیں توڑا جا سکا۔ اس کی کسی ایک صورت کی مثل تو دور، اس کی کسی ایک آیت کی بھی مثل بنا کر پیش نہ کی جا سکی جن سے یہ۔ پھر مسلمانوں کو ایک یہ بھی غلبہ حاصل تھا اور ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک مکمل سیرت مستند ماخذ کے ساتھ مکمل محفوظ ہے، جبکہ اور کسی نبی کی مکمل سیرت پوری سند کے ساتھ موجود نہیں ہے ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ چیز تھی جو اللہ پاک نے، تو اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مادی طور پر آج بھی مسلمان جو سے ہیں وہ کافروں کے سامنے وہ مغلوب ہیں یا بظاہر کمزور ہیں، مگر روحانی طور پر وہ اس وقت بھی طاقتور تھے اور آج بھی طاقتور ہیں، اور اس کسی بھی ڈائریکشن سے آپ مسلمانوں کو لے لیں تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔